اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کے لیے، ہماری پیاری بہنوں کے لیے ARYQTV کی یہ بہترین کاوش، آپ دیکھ رہے ہیں افطار کی یہ ہیوج ٹرانسمیشن، اور نعمت افطار میں یہ جو اسپیشل سیگمنٹ ہے یہ خواتین کے لیے ہے، اور یہ ہے اسلام اور خواتین۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان موضوعات پہ بات کی جائے، ہماری اسکالرز موجود ہوتی ہیں ہمارے ساتھ، کہ جن سے سیکھنے اور سمجھنے کے مواقع ہمیں بھی فراہم ہوں اور میری بہنوں کو بھی فراہم ہوں۔ جناب، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ، بہت پیارا موضوع ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں جناب رمضان کے تعلق سے، روزے کے تعلق سے۔ تو روزے کا بھی جو حقیقی مقصد، اور جس حوالے سے ہم نے گزشتہ ہم نے جب پروگرام شروع کیا تھا اپنا، تو ہم نے بات کی تھی کہ اس کا جو فلسفہ ہے، اور میری بہنیں جانتی ہیں کہ لعلکم تتقون ہے۔ تو روزہ ہمیں بیسیکلی تقوی حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پریکٹس ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم پاکیزہ ہو جائیں، ہم صاف ہو جائیں، ہم ستھرے ہو جائیں، اور یہ جو تقوی ہے یہ فضیلت کا، یہ برتری کا معیار ہے، یہ جناب تمام نیک اعمال کی اصل ہے، اور مومن کی فلاح اور مومن کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ اب اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو متقین کے لیے انعامات کی بارش ہے، جو سورہ انفال میں ذکر ہے، سورہ حجرات میں ذکر ہے، جناب قرآن مجید ان انعامات سے کتنی آیات ایسی ہیں کہ جو ہمیں سننی بھی ہیں، اور آج یقیناً ہم سنیں گے بھی، لیکن بہت ہی پیارا انعام یہ کہ ان اللہ یحب المتقین، اللہ محبت کرتا ہے جو لوگ تقوی رکھتے ہیں، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، اس کی خشیت ہے، جو پرہیزگار ہیں۔ آج ہم بات کریں گے پرہیزگاری کے تعلق سے، آج ہم بات کریں گے پرہیزگاروں کے انعامات کے تعلق سے، آج ہم بات کریں گے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، اس کا حصول کیوں کر، اس کا حصول کیسے، اور اس کا حصول کس طرح سے ممکن ہے۔ آج جو عالمات ہمارے ساتھ، آج جو اسکالرز ہمارے ساتھ آن دی سیٹ موجود ہیں، ماشاءاللہ میری پسندیدہ اسکالرز ہیں، اور جو پہلی مہمان اسکالر ہیں، بہت گریسفل پرسنالٹی ہے ان کی، اور بہت عمدہ بولتی ہیں، محترمہ سعدیہ انصاری صاحبہ کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ویلکم کر رہے ہیں آپ کو نعمت افطار ٹرانسمیشن میں۔ اور جناب آج اسلام اور خواتین میں جو ہماری دوسری مہمان اسکالر ہیں، ماشاءاللہ ہمارے پروگرام کا ایک مستقل حصہ، ہم سب ان سے سیکھتے ہیں، ہماری روحانی استاد محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو ویلکم کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ جناب آج جو ہماری مہمان ثنا خواں ہیں، ماشاءاللہ نوجوان نسل پہ ہم اس لیے بھی ناز کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ ان کا جو ایپٹیٹیوڈ ہے، ان کی جو ٹینڈنسی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا اور توصیف کی جانب ہے، اور اپنی خوبصورت آواز کو ذریعہ اظہار بناتی ہیں، اور میں سمجھتی ہوں یہ بہترین اظہار عقیدت ہے۔ ہمارے ساتھ حبیبہ شعیب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رمضان کریم، رمضان کیسے گزر رہے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، بہت اچھے ہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں بیٹا، اور آپ ہی کی آواز میں آغاز کریں۔ بسم اللہ۔ ہے ذکر تیرا گلشن گلشن، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مصروف ثنا ہے سر و سمن، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان
سبحان اللہ غنچوں کی چٹک شبنم کی ضیا پھولوں کی مہک بلبل کی دوا غنچوں کی مہک شبنم کی ضیا پھولوں کی مہک بلبل کی دوا قائم ہے تجھی سے حسن و چمن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مطلوب بھی تو مسجود بھی تو مقصود بھی تو معبود بھی تو مطلوب بھی تو مسجود بھی تو مقصود بھی تو معبود بھی تو جانے سوا تو جانے سخن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور کیا دیکھے کوئی رفعت تیری ہو کیسے بیاں عظمت تیری سبحان اللہ کیا دیکھے کوئی رفعت تیری ہو کیسے بیاں عظمت تیری قاصر ہے نظر عاجز ہے دہن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے، بہت پیارا آغاز اور بڑی گرفت کے ساتھ، بڑے کنٹرول کے ساتھ آپ نے پڑھا. خوش رہیے، سلامت رہیے اور بہت دعاگو ہیں ہم آپ کے لیے. ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. محترمہ سعدیہ انصاری صاحبہ، پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے، اہل تقوی کے لیے قرآن مجید میں کیا احکامات موجود ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. تقویٰ کے جو معنی ہیں، لغوی معنی، وہ تو بچاؤ کے ہیں اور حفاظت کے ہیں، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا اور معصیتوں سے ارتکاب اور دور رہنا اور اپنی حفاظت کرنا ان سے. اور خشیت الہی کے معنی میں بھی آتا ہے حکم عدولی کا ڈر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جو ہے وہ رہے قلب کے اندر اور ناراضگی کا ڈر رہے، اس کو تقویٰ کہیں گے. اصطلاح شریعت میں تمام جتنے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں ان کی کامل اطاعت اور بندگی کا نام ہے. اور دین میں اس کی بے حد اہمیت ہے، فضیلت ہے، اس کی شان بہت عظیم ہے، بہت عرفہ اور اعلیٰ ہے اس کا مقام، اور ہر مسلمان کو اس کی شدید حاجت ہے اور ضرورت ہے. صحیح. اور اللہ کی بارگاہ میں جو اس کی قدر و منزلت ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ 258 ٹائمز یعنی کہ 258 مرتبہ قرآن مجید میں اتقو یا متقین یا تقویٰ کا جو کے الفاظ ہیں وہ اس طرح سے آئے ہیں. صحیح. اللہ رب العزت حکیم و علیم ہے اور اس نے ہر شے کو اس کائنات کے اندر
بامقصد پیدا کیا ہے. جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا. اب جب انسان جو ہے وہ عبادت اور ایمان کا حکم دیا اور تقوی کا بھی اللہ نے پرہیزگاری کا بھی حکم دیا, تو اگر وہ اپنے مقصد حیات کو بھول جاتا ہے کہ کس مقصد سے وہ آیا ہے, تو وہ اللہ کی بارگاہ میں پھر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. صحیح. اور اگر تو وہ اپنے مقصد کو جان لیتا ہے تو اس کی قدر و قیمت ہے اللہ کی بارگاہ میں. اس کی ایک چھوٹی سی سوچ بھی اور نیکی بھی اور چھوٹی سی نیت بھی اس کی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. جی. تو دیکھتے ہیں سورہ حج کی پہلی نمبر کی آیت پڑھتے ہیں, تو اس میں اللہ پاک تمام بندوں سے خطاب فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم, کہ اپنے رب کا تقوی اختیار کرو اے لوگو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, کیونکہ وہ قیامت کا روز جو محاسبہ کا ہوگا, جو مواخذے کا ہوگا, جس کے لیے تمہیں بتلایا جا رہا ہے بار بار, وہ اس کا شیء عظیم بہت بڑی چیز ہے وہ. دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا سورہ نحل کی 2 نمبر کی آیت میں کہ انہ لا الہ الا انا فاتقون. اللہ پاک نے فرمایا کہ کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق, تو لہٰذا میں ہی عبادت کے لائق ہوں اور میرا تقوی اختیار کرو. دوسرے مقام پر سورہ حج کے اندر ہی اللہ رب العزت نے شاعر اللہ کی جو تعظیم کی آیت ہے, تو اس کے اندر آیت نمبر 23 میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ بے شک جو شاعر اللہ کی تعظیم اور توقیر کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں اس تقوی کو جانچتا ہے اور دیکھتا ہے اور پرکھتا ہے. پھر سورہ حجرات کی 3 نمبر کی آیت لیجئے. میں یہ ساری آیتیں سے بتلا رہی ہوں کہ ہم جانے کہ تقوی کہاں کہاں ہمیں اللہ رب العزت نے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. تو نبی مکرم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری اور وہاں پر اپنی آوازوں کو پست رکھنے کا جو اس کی تعظیم ہے اس بارگاہ کی, اور جو توقیر ہے اور جو ادب ہے, اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کی کیفیت کا جو ہے وہ بتلایا ہے. تو ہمارا جو تقوی ہے وہ ادب, تعظیم اور توقیر لیے ہوئے ہے. شاعر اللہ کی تعظیم کریں یا آپ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ, تو یہ ساری پرہیزگاری اللہ تبارک و تعالیٰ جانچ رہا ہے. پھر سورہ یونس کی 62 نمبر کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے, اور یہاں پر ولایت کا معیار بتلایا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین آمنوا وکانوا یتقون. وہی ہیں جو اللہ کے دوست ہیں, ان پر کبھی خوف اور حزن نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان میں بھی اور تقوی میں بھی وہ آگے ہیں. تو یعنی ایمان کے بھی جو درجات ہیں وہ اللہ کی دوستی میں آ جانے کے بعد وہ آپ ایک کے بعد ایک اوپر جا سکتے ہیں. تقوی کے بھی اتنے درجات ہیں کہ اس کے اندر آپ ایسے مقام پر پہنچ جائیں جہاں آپ کو اللہ کی طرف سے دوستی اور ہمنشینی عطا ہو. پھر بہت اہم جو آیت جس سے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, سورہ آل عمران کی آیت ہے, اور جس میں اللہ پاک ایمان والوں کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اور اس سے آگے ہے وہ آیت کا حصہ کہ جو انسان کو ہلا دے اندر سے کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, کہ خطاب ایمان والوں کے ہے اور تاکید کی جا رہی ہے کہ تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس رب کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. اللہ اکبر. اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں. یعنی یہ عین ممکن ہے کہ تم اللہ کا تقوی کا حق ادا نہیں اگر کرو گے اور اس مقام پر نہیں پہنچو گے جہاں چاہتا ہے اللہ رب العزت کہ تم پہنچو, تو عین ممکن ہے کہ تم تو مسلمان سمجھ رہے ہو اپنے آپ کو, اور جب تمہاری موت کا وقت آتا ہے سب تمہیں مسلمان کی طرح تمہارا جنازہ بھی پڑھ رہے ہیں, تمہیں دفنا بھی رہے ہیں, لیکن عین ممکن ہے کہ تم دائرہ اسلام سے باہر نکلے ہوئے ہو. اللہ یہ کس قدر یہ کہاں جانے والا مقام ہے. اور پھر حضور نور علیہ السلام کا ارشاد پاک کہ تم اپنے رب سے ڈرو, 5 وقت کی نماز پڑھو, تقوی اختیار کرو, اور پھر یہ تمام جو سبحان اللہ کیفیات بتلاتے ہوئے کہ پھر جنت تمہارا مقام. اللہ اکبر. ایک بریک لے رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب نعمت افطار, یہ افطار کی خصوصی ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں ARYQ TV پہ ہمارے ساتھ. آج ہم اسلام اور خواتین میں بات کر رہی ہیں.
تقوی کے حوالے سے، اور بریک سے قبل محترمہ سعدیہ انصاری صاحبہ ہمیں تقوی کے تعلق سے قرآنی احکامات کتنی جگہوں پہ متعدد بار یعنی کثرت کے ساتھ تاکیدی طور پہ اس کا ذکر آیا ہے. اب بات کو آگے بڑھائیں گے اور محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ آپ کی سمت آئیں گے. تقوی کی کیا حقیقت ہے؟ شکریہ ندا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَالْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ رب العزت نے فی نفس ہی انسان کے اندر وہ تقوی کا جوہر رکھا ہے. سبحان اللہ. اور علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ دل کی وہ پاکیزہ ترین کیفیت ہے کہ جو نیکیوں کی محرک بنتی ہے. ایک انسینٹیو ملتا ہے انسان کو کہ انسان اس کی وجہ سے نیکی کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے. اور یہ آپ دیکھیں تو دین اور مذہب کی جان ہے. پھر آپ ایک اور نگاہ سے دیکھیں تو تمام عبادات کا مقصود بھی یہی تقوی ٹھہرتا ہے. سبحان اللہ. گویا یہ وہ کیفیت ہے جو ایک تو فی نفس ہی اللہ نے آپ کے اندر رکھی ہے. دوسرا جب آپ پریکٹیکلی پوری طریقے سے، مطلب یہ نہیں کہ آپ دیکھیں نمازی کو نمازی کہیں گے، روزہ دار کو روزہ دار کہیں گے، متقی ہم اس وقت کہیں گے جب اوورآل اس کی تنہائی بھی، اس کی انجمن بھی، اس کی مجلس بھی، اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی وہ سارا اس رنگ میں ڈھلا ہوا ہو جو اللہ اور اللہ کے حبیب چاہتے ہیں کہ ہم اس پر فائز ہوں. گویا تقوی وہ یقین کی کیفیت ہے کہ جس میں انسان ہر وقت اللہ کو حاضر ناظر ہونے پر یقین رکھتا ہے اور عمل اس کا بتاتا ہے کہ ہاں اس کا یقین پختہ ہو چکا ہے. اور جہاں کہیں تقوی کی بات آئی اس کے علماء کرام نے، جیسے ابھی انہوں نے آیت مبارکہ بھی پڑھی کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. تو وہ کہتے ہیں، علماء کرام کہتے ہیں کہ اطاعت ایسے کی جائے کہ کوئی ایک لمحہ بھی نافرمانی میں نہ آئے. یاد ایسے رکھا جائے کہ کوئی ایک لمحہ بھی بھولنے کا نہ آئے. شکر ایسے ادا کیا جائے کہ کفران نعمت کا شائبہ تک نہ رہے. سبحان اللہ. سبحان. پھر آپ لفظ پر غور کریں تقوی کے تو اس کے 3 مادے علماء نے بیان کیے ہیں کہ یہ تقا سے بھی ہے، یہ وقا سے بھی ہے اور یہ قوا سے بھی ہے. تو تینوں کے اگر آپ معنی لغت میں دیکھیں تو تینوں کے تقریباً ہم معنی آپ کو ملیں گے کہ بچنا، ڈرنا، پرہیز کرنا، خوف کھانا. گویا اللہ رب العزت کی نافرمانی سے ہر وقت ڈرتے رہنا، اللہ کے عذاب سے ہر وقت خوف کھانا، اللہ کی ناراضگی سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ پھیر لینے سے اتنا ڈرنا کہ آپ کی تنہائی کا رنگ بھی ویسا ہی ہو جائے جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کا دیکھنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. پھر آپ دیکھیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے کہ تقوی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا کبھی خاردار جھاڑیوں کے پاس سے گزرے ہو؟ تو فرمایا ہاں گزرا ہوں. تو پوچھا کہ کیسے گزرتے ہو؟ فرمایا دامن کو بچا لیتا ہوں تاکہ کانٹوں میں نہ الجھے. فرمایا کہ دنیا سے اسی طرح سے گزرنا کہ آپ کا دامن ہر طرح کی آلودگی سے پاک رہے، گناہوں سے پاک رہے، غلطیوں سے پاک رہے. یہی تقوی ہے. اور اس کی ایک مثال نہیں دینا آپا، جی دنیا چھوڑ بھی نہیں دینا، دنیا میں رہتے ہوئے تقوی اختیار کرنا، دنیا میں رہنا ہے، اسی دریا میں رہنا ہے اور اپنے دامن کو فیس بچانا کرنی ہے ساری ہارڈ شپ. بالکل اس کے ساری بعد تقوی ذمہ کی منازل داریاں بھی طے کرنی ہے. ایگزیکٹلی. آپ دیکھیں معاشرتی ذمہ داریاں انسان پر، وہ انسان ہی کیا جو ذمہ داریوں سے بھاگ جائے، انہیں اس حسن سے، اس کمال سے ادا کرنا. آپ باپ ہیں، آپ بھائی ہیں، آپ شوہر ہیں، اپنی ذمہ داریاں ادا کریں. ماں ہیں، بہن ہیں، بیوی ہیں، بیٹی ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ اوور آل جب زندگی اس رنگ میں رنگی ہوئی ہو تب ہم تقوی کہتے ہیں. اور اس کی ایک مثال کیچڑ سے بھی دی جاتی ہے کہ جب کیچڑ سے گزرتے ہو تو چاہتے ہو کہ وہ اس کے کیچڑ اپنے دامن پہ نہ لگے تو کپڑا بچاتے ہو. تو ایسے ہی دنیا سے دامن بچانا ہے، رہنا ہے دنیا میں، مگر دنیا کی ان غلاظتوں سے، ان کثافتوں سے، وہ جو لالچ ہے، وہ جو ہرس ہے، ان سب چیزوں سے اپنا دامن بچاتے ہوئے ایسے گزرو کہ تمہارے اندر اللہ کا جو خوف ہے وہ نظر آئے، تمہارے اعمال سے، تمہارے افعال سے، تمہاری زندگی سے، تمہارے کردار سے. اللہ اکبر. تب تم متقی کہلاؤ گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں آپ کی سمت آؤں گی محترمہ سعدیہ انصاری صاحبہ. مجھے یہ بتائیے کہ جیسے آپا جان نے بھی فرمایا کہ اس کا تعلق ایمان سے ہے، افعال سے ہے، لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا تقوی صرف ہمارے اعمال اور اس کا تعلق کیا صرف ہمارے افعال ہی سے ہے، یا جو قلبی کیفیات ہیں ان سے بھی اس کا باطنی کیفیت سے کتنا تعلق ہے؟ ندا چند فرائض کہ جن کا مرتبہ عبادات پنجگانہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سب سے زیادہ آیا ہے، وہ تقوی ہے، اخلاص ہے، توکل ہے، صبر ہے اور شکر ہے.
اور یہ وہ فرائض اور وہ قلبی عبادات ہیں جیسا بہن نے بھی فرمایا کہ یہ دین اسلام کی روح ہیں اور یہ ہمارے تمام جو اعمال ہیں ان کا اصلی جوہر ہیں. تو اس طرح سے کہ اگر ان کو الگ کر دیا جائے، اس کو تقویٰ کو اگر الگ کر دیا جائے یا ان فرائض کو یا ان قلبی عبادات کو، اور نماز پنجگانہ اس کے بغیر جو ہے وہ پڑھی جائے، عبادات پنجگانہ جو ہے، تو پھر ایسی ہی ہے جیسے جسم بغیر روح کے. اس حد تک یہ جڑی ہوئی ہے ایک دوسرے سے اور لازم اور ملزوم ہے. تو ہر اچھا کام کرنے اور برائی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر ایک چیز کہلاتی ہے ضمیر. آج کل تو ہم بہت اس کا ذکر سن رہے ہیں اور یہ بھی ایک جملہ سنتے ہیں کہ ضمیر فلاں کا ضمیر مردہ ہو گیا ہے. ضمیر کا احساس بیدار رہے اور اندر جو ہمارے خیر اور شر کی تمیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دی ہے اس میں خلش ہو تو وہ تقویٰ کہلاتا ہے. سبحان اللہ. تو اس کے اندر بہت سارے ہمارے اندرونی کیفیات ہیں جو مضمر ہیں اور ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اللہ کو ہمیشہ ہمیشہ حاضر و ناظر ہونے کا یقین رکھتے ہوئے، جیسا بہن نے بھی فرمایا کہ دل کی رغبت کے ساتھ اللہ کی جانب بڑھا جائے اور شر سے نفرت کی جائے، یعنی اس کی مخالفت کی جائے کلی طور کے اوپر. یہی ہے تقویٰ اور یہ قلبی عبادات میں آتا ہے. تقویٰ کا لفظ جس دلی کیفیت کے اوپر بولا جاتا ہے اس کا جو اثر اور نتیجہ نکلتا ہے اور اس کا جو اثر اور نتیجہ ہے اس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے وہ صلح حدیبیہ جب ہوتی ہے تو کفار کے اشتعال دلانے کے باوجود اور ان سے بدلہ لینے کی قوت رکھنے کے باوجود جو ہے وہ کیا اس کو تسلیم کرتے ہیں صلح حدیبیہ کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فتح کی 26 نمبر کی آیت میں ان کی اس مستحسن روش کو تقویٰ فرمایا ہے کہ یہ تقویٰ ہے. اور ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَالَّذِينَ اهْتَدُوا زَادَهُمْ هُدًى کہ جو اللہ کی راہ پر نکل جاتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت پر ہدایت عطا فرماتا ہے اور فطری تقویٰ پر پھر تقویٰ اور عطا فرماتا ہے. تو ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف بیان فرمائی ہے. حضور پرنور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس سے جو تعلیم ہمیں ملتی ہے، آپ فرماتے ہیں اپنے ید مبارک کو اپنے قلب اطہر پر رکھتے ہوئے کہ التقویٰ ہا ہونا، قلب جو ہے وہ ہے تقویٰ کی جگہ، یہ ہے تقویٰ جہاں سے تمہیں تقویٰ جو ہے وہ اختیار کرنا ہے. تو لہٰذا یہ بے حد پاکیزہ ترین اور اعلیٰ ترین صفت ہے اور تمام نیکیوں کی محرک یہی ہے، تمام اخلاقی تعلیمات کا محصل جو ہے وہ تقویٰ ہی ہے. حضور پنور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کو، تمہارے دل کی کیفیات اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ وہ تقویٰ والے اعمال ہیں کہ نہیں. ایک واقعہ مختصراً بیان کروں گی کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص آ کر بیٹھا کرتا تھا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب ارشاد فرمایا کرتے تھے اور قیامت کا ذکر کیا کرتے تھے، اللہ کے عذاب کا ذکر فرمایا کرتے تھے، تو وہ شخص زار و قطار رویا کرتا تھا. ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے اپنے آپ کو بند کر لیا اپنے گھر میں اور وہ محفل میں نہیں نظر آیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ وہ کہاں ہے، تو پتہ چلا کہ اس نے تو اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا ہے، وہ تو اب نظر ہی نہیں آتا. تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ تشریف لے گئے اس کے حجرے میں، اور جب وہاں تشریف لے گئے اور دروازہ کھولا تو وہ آپ سے لپٹ گیا. وہ شخص وہ اس وقت بھی رو رہا تھا زار و قطار، اور وہ لپٹ گیا آپ سے، اور پھر اس کے بعد وہ نیچے گر گیا، اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ڈر نے اس کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اللہ نے اس کو جہنم سے پناہ دے دی ہے. تو یہ ہے وہ اللہ کا تقویٰ اور ڈر جو ہمیں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی میں ہر قدم ہر سانس نظر آتا ہے اور جس کی ہمیں تلقین کی گئی ہے اور تعلیم کی گئی ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ اتنی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے. سوالات مزید ہوں گے لیکن اس وقت میں ایک کلام شامل کرنا چاہتی ہوں. حبیبہ شعیب. سیدی یا حبیبی مولائی، سیدی یا حبیبی مولائی، کیجئے
मसीह सैयदी या हबीबी मौलाई गम का मारा हूँ या रसूल अल्लाह मैं तुम्हारा हूँ या रसूल अल्लाह गम का मारा हूँ या रसूल अल्लाह मैं तुम्हारा हूँ या रसूल अल्लाह अल-मदद या करीमी आकाई सैयदी या हबीबी मौलाई सैयदी या हबीबी मौलाई और आपको याद कर लिया मैंने कल्ब को शाद कर लिया मैंने आपको याद कर लिया मैंने कल्ब को शाद कर लिया मैंने जब तबीयत जरा भी घबराई सैयदी या हबीबी मौलाई सैयदी या हबीबी मौलाई कीजिए मसीहा सैयदी या हबीबी मौला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। जनाब, आज इस्लाम और ख़वातीन में हम बात कर रही हैं तक़वा के ताल्लुक़ से। तक़वा यानी परहेज़गारी, यानी मासियत से, गुनाह से बचना अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए। हमारे साथ आपकी पसंदीदा स्कॉलर्स मौजूद हैं, हमारे साथ आप सब की पसंदीदा हबीबा शुएब मौजूद हैं। हम सवालात की सम दोबारा बढ़ रहे हैं और मुझे ये बताइए मोहतरमा सादिया अंसारी साहिबा कि जैसे हम बात कर रही हैं तक़वा के ताल्लुक़ से, हुसूल तक़वा के ताल्लुक़ से, बल्कि आपा हम आपकी समझाएंगे। तो सवाल मेरा ये है कि रमज़ानुल मुबारक से तक़वा को ख़ास निस्बत है, ख़ास ताल्लुक़ है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा में जैसे आपने भी बारहा फरमाया है कि हुसूल जो तक़वा है वो रोज़े की बदौलत मुमकिन है। तो इसको किस तरह आप रिलेट करेंगी? शुक्रिया निदा।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے کی فرضیت کا مقصود اور غایت بتایا گیا کہ تاکہ تم میں تقوی کا جوہر آئے. جی. اور فقط یہی نہیں بلکہ آپ دیکھیں نماز کی بھی بات آئی تو فرمایا کہ اس لیے تاکہ تم متقی ہو جاؤ. سورہ بقرہ میں آیت نمبر 30 میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. وہاں بھی عبادت کا ذکر آیا اور نماز سب سے بڑی عبادت تاکہ تم میں تقوی آئے. روزہ اس لیے تاکہ تم میں تقوی آئے. پھر آپ دیکھیں تو ابھی انہوں نے بھی حج کی بات کی. حج میں فرمایا من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب, یہ دلوں کا تقوی ہے. اسی طرح قربانی کی بات آئی تو فرمایا گوشت اور خون سے تو اللہ کو غرض نہیں, اللہ تک تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے. پھر آپ دیکھیں تو ہمارا اخلاقی نظام سارے کا سارا اس کا مقصود بھی تقوی ہی کو ٹھہرایا. فرمایا وَإِن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى, معاف کرو یہ تقوی کہ تم زیادہ قریب ہو جاؤ گے. عدل و انصاف کی بات کی تو فرمایا اعدلوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى, عدل اور انصاف سے کام لو تاکہ تم تقوی کے قریب ہو جاؤ. اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ متقی ہونا گویا اس شرف اور اس بزرگی اور اس انعام کو پا لینا ہے جو اللہ نے اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. پھر آپ صرف روزے پر ہی اگر ہم فوکس کریں تو آپ دیکھیں تو روزہ کیا ہے کہ آپ سحری سے افطاری تک آپ صرف بھوکے اور پیاسے نہیں رہ رہے, بلکہ آپ کو اپنے دامن کو ہر برائی سے بچانا ہے, اپنی زبان کو غیبت سے فتنوں سے محفوظ رکھنا ہے, اپنے ہاتھوں کو بچانا ہے, اپنی آنکھوں کو بچانا ہے, اپنے کانوں کی حفاظت کرنی ہے تاکہ آپ کا روزہ اس معیار پر جائے کہ جو اللہ قبول فرمائے اسے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اس کے اندر روزے کے اندر صرف بھوک اور پیاس نہیں بلکہ صبر بھی ہے, شکر بھی ہے, ایثار بھی ہے, دینا بھی ہے, منیات سے رکنا بھی ہے, پھر خاص کا شبہات سے بھی بچنا ہے. اور اعلیٰ جو لوگ ہیں وہ ہر طرح کے فضول کاموں کو ترک کر دیتے ہیں. اور آپ دیکھیں آپ کسی بھی ایسے شخص کے پاس بیٹھیں گے جو تھوڑا بھی اللہ سے ڈرتا ہے, وہ کہتے ہیں میں نے ساری عید کا سارا پروگرام میں نے پہلے کر لیا رمضان سے تاکہ میں روزے میں ہر طرح کے لا یعنی جو کام ہیں ان سے بچ سکوں اور میرا زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزرے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو گویا تقوی ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر تمام عبادات آ جاتی ہیں اور یہ انسان کو اس منصب پر فائز کر دیتا ہے کہ جہاں وہ ہر طرح کی ممنوعات سے رک جاتا ہے اور اللہ کی فرمانبرداری اطاعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اس کے اندر اور باہر راست بازی سچائی اس کے اندر آ جاتی ہے. کیونکہ سورہ زمر میں اللہ نے ارشاد فرما دیا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون, جن کی نیت میں سچائی, عمل میں سچائی, کردار میں سچائی, وہی ہے تقوی والے. تو گویا آپ مجموعی طور پر دیکھیں تو عبادات اخلاقیات سب کو اس رنگ میں اپنے اوپر ڈھال لینا جو اللہ کا رنگ ہے, یہی تقوی ہے. جناب جب ہمیں فوائد معلوم ہو گئے تو میں چاہتی ہوں کہ برکات کیا ہیں, کون سے ثمرات مل رہے ہیں تقوی والوں کو, متقین کو؟ بے شک ان کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان کو ایمان اور تقوی سے نوازتا ہے تو اس کی قوتوں کو ایسے کاموں میں لگا دیتا ہے کہ جس میں اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں آ جائیں. سورہ واللیل کی 5 نمبر کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں, اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ سو جس نے دیا اور تقوی اختیار کیا تو سچ جانا بھلی بات کو تو اس کے لیے ہم آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں. تو پہلی برکت تو آسانیوں کی ہے. دوسری جو برکت ہے وہ کمال تقوی اور کمال ایمان جو ہے ان کے لیے اس کی بنا پر کھلتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ اعراف کے اندر کہ اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے نعمتوں کے دروازے کھول دیتے. سبحان اللہ. یہاں تو برکتوں کے انبار کا ذکر کیا ہے اللہ نے. وہ من جملہ کیا ہے کہ انسان کے سامنے اس کی عمر کے اندر برکت اللہ پاک عطا فرماتا ہے جو تقوی اختیار کرے اور ایمان کی کیفیات کو بڑھائے اپنے اندر. اس کو رزق میں اس کی برکتیں ہوتی ہیں, اس کے وقت کے اندر برکتیں ہوتی ہیں, اس کی اولاد کے اندر برکتیں اللہ پاک فرماتا ہے, مال میں برکتیں عطا فرماتا ہے, اعمال میں برکتیں عطا فرماتا ہے, اسباب کے بغیر اس کی تمام ضروریات کو پورا فرماتا ہے کہ اس کو گمان بھی نہ ہو کہ کہاں سے اللہ پاک نے فرمایا ہے. اس کی مدد اور محنت و مشقت کے بغیر وہ
اموال اشیاء اور روزی کے حصول اس کو عطا ہوتا ہے. تو اس قدر برکات ہیں. اور اس آیت کریمہ کی تشریح کے اندر اور تفسیر کے اندر یہ آپ کو ملے گا کہ اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو یہ برکات تو اللہ پاک دینے کے لیے تیار ہیں. تیسری چیز جو ہے وہ اللہ کی معیت ہے, اللہ کا ساتھ ہے کہ جو عطا ہوتا ہے ان کو کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں. اور اس کے لیے بھی اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون, کہ جو ایمان, تقوی اور احسان جیسی صفات کو اپناتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ساتھی بن جاتا ہے. تو یہ برکات اس کے اندر بھی شامل ہیں. پھر انعامات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقی کامیاب لوگ ان کو فرمایا ہے کہ جو ایمان والے ہیں اور جو تقوی والے ہیں, اور ان کے لیے فوز العظیم فرمایا سورہ یونس کی 62 نمبر کی آیت میں. پھر آگے فرمایا کہ رزق وہاں سے ملتا ہے جہاں سے گمان بھی نہ ہو. سورہ طلاق کی 3 اور 4 نمبر کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وہاں سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہو. پھر تیسری چیز کہ ان کا نیکیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں میں برکتیں عطا ڈالتا ہے کہ نیکیوں پر نیکیاں, وہ نیکیوں میں بھی سبقت لینے کی کوشش کرتے ہیں اور گناہوں سے بہت دور رہنے کی ان سے دوری اختیار ان کو عطا ہوتی ہے. یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہوتا ہے. پھر ان کے کام سنور جاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا, کہ سچائی کے ساتھ اے ایمان والو رہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام کام سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بھی بخش دے گا. یہ کس قدر خوبصورت انعام ہے اللہ کی طرف سے. پھر آخرت میں ملنے والے جو انعامات ہیں ان کا تو ذکر ہی کیا, وہ تو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ منزل بمنزل تمہارے محل ہوں گے اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. اور سورہ زمر ہی میں فرمایا ہے متقین کے لیے, اور سورہ زمر کی 73 نمبر کی آیت میں کہ ہانکا جائے گا جنتیوں کو جنت کی طرف, گروہ در گروہ ہانکا جائے گا. اور پھر جب وہ پہنچیں گے دروازے پر تو کھول دیے جائیں گے جنت کے دروازے, اور پھر داروغہ جو ہوں گے جنت کے وہ سلام کریں گے ان کو جو متقین وہاں آئیں گے, اور ان سے کہا جائے گا کہ تم پاکیزہ ہو, اب تم اس میں داخل ہو جاؤ اور سدا اسی میں تم رہنا. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا ہے سورہ حدید کے اندر کہ تم تقوی اگر اختیار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا اجر دے گا. یہ جو آپ رمضان شریف کی بات کر رہی تھی نا, ابھی آپ امتیاز سے پوچھ رہی تھی, اس میں تو ایک ایک خیال اور ایک ایک نیکی کا تصور اور ایک ایک جذبہ جو ہے نا, اللہ نے اس کا بے حد و حساب جو ہے وہ اجر ہمیں عطا فرمانا ہے, کیونکہ روزہ تو اللہ ہی کے لیے ہے. تو اس کے اندر اور ایسی روشنی دے دے گا. سورہ حدید کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ایسی تمہیں روشنی عطا کرے گا کہ جب تم اس روشنی میں چلو گے اور وہ پھر تمہیں بخش دے گا. سبحان اللہ. تو اصل تو مقصد ہے کہ ہم آئے اس دنیا کے اندر ایمان والے ہوئے, اب ایمان کو بھی بڑھانا اور تقوی کو بھی بڑھانا اور ان برکات کو سمیٹنا اور ان انعامات کو اپنے نامہ اعمال کے اندر ڈالنا جو ہے اس کی جد و جہد ہونی چاہیے. کیا بات ہے. کیسے حاصل ہو تقوی؟ میسج کیا دیں گے میری بہنوں کو؟ دیکھیں میں میسج یہ دینا چاہوں گی ندا کہ اللہ رب العزت نے تقوی کی جہاں خصوصیات بتائی ہیں وہاں کوئی تخصیص نہیں رکھی کہ صرف مرد ہی اس مقام پر آ سکتے ہیں, عورتیں بھی آ سکتی ہیں, ایگزیکٹلی آ سکتی ہیں. اور میں اسے یوں جوڑوں گی کہ دیکھیں اللہ نے فرمایا میں یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب, دلوں کا تقوی ہے جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتا ہے. اور نشانیوں میں خصوصی طور پر ذکر کہاں کا کیا, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اور آپ کو معلوم ہے کہ صفا مروہ کو نسبت ہے حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ سے, تو ان کے دوڑنے کا اس عمل کو اللہ کی نشانیاں بتایا اور فرمایا اللہ کی نشانیوں کا احترام بھی دلوں کے تقوی میں سے ہے. پھر آپ دیکھیں تو میرے آقا علیہ السلام کا فرمان, کسی عربی کو اجمی پر, کسی گورے کو کالے, کوئی فوقیت حاصل نہیں. ہاں فوقیت حاصل ہے تو تقوی والوں کو. پھر پہچان کی بات ہوئی تو وہاں بھی فرمایا ان اکرامکم عند اللہ اتقاکم, بزرگی شرف سرداری ان کی ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں, جو اللہ سے ڈرتے ہیں. تو ہر جگہ آپ دیکھیں تو اللہ سے ڈرنے والے مرد ہوں یا خواتین ہوں. تو میں یہ کہنا چاہوں گی
کہ آپ اللہ سے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ پاک تقوی کی حقیقی کیفیات ہمیں عطا فرمائے، کیونکہ ان کیفیات کا تعلق اس پر یقین سے ہے، جی اور یقین اتنی ماشاءاللہ۔ بلند دولت ہے کہ جو حاصل ہو جائے تو انسان کی خلوت جلوت سب بدل جاتی ہے۔ اللہ اکبر، میں بہت شکر گزار ہوں، سلامت شکریہ۔ رہیے، اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی طرح فکری اور اصلاحی گفتگو امتیاز آپا آپ سے، سعدیہ آپا آپ سے سنتے رہیں، اور میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی آپ دونوں کا، میں بہت شکر گزار ہوں آنسہ حبیبہ شعیب آپ کی۔ ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ، گفتگو کو سمیٹ رہے ہیں، پروگرام کو سمیٹ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کو نور عطا کرتا ہے، جنت کے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نور ہم کو بھی عطا کر دے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کی خوبصورت آواز پہ اختتام ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نور خدا انسان توئی، انسان توئی، چوما گدر ارض و سما، یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ، یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ، ارحم لنا ارحم لنا، یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ، ارحم لنا ارحم لنا، دست ہما بیچارہ را، دست ہما بیچارہ را، داما توئی، داما توئی، چوما گدر ارض و سما، من آسیم من عاجزم، من آسیم من عاجزم، من بے قسم حال مرا، من آسیم من عاجزم، من بے قسم حال مرا، یا شافع روز جزا، یا شافع روز جزا، پرسان توئی، پرسان توئی، چوما گدر ارض و سما، جامی رود از چشم با، جامی رود از چشم با، جلوان ما بغیر خدا، جامی رود از چشم با، جلوان ما بغیر خدا، جان و دلوں ہر دو فدا، جان و دلم ہر دو فدا، جانا توئی، جانا توئی، چوما گدر ارض و سما، تابا توئی، تابا توئی، رشک ملک نور خدا، انسان توئی، انسان طوفان کے
थपेड़ों में कनारा शान रमजान है मोमिनों के दिल का उजाला शान रमजान अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीनी मालूमात और अहकामात पे मबनी प्रोग्राम्स देखने के लिए हमारे चैनल ARYQTV को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपके पसंदीदा प्रोग्राम्स मिस ना हो।